اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا گیا ہے، یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک ہی گائے کی بچڑی تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچڑی کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچڑی کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بیٹا بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور وہ بچڑی چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمان بردار اور نہایت نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے باپ نے وراثت میں ایک بچڑی چھوڑی تھی جس کو اس نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا، اور اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے۔ اور یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ لڑکا اس گائے کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ گائے فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی ہی زیادہ قیمت دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز گائے نہیں دوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو۔ اے بیٹے، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے کے برابر سونا بھر کے قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد جب بنی اسرائیل کے ایک مالدار آدمی کو، جس کا نام عامل تھا، اس کے چاچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا، صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی اس لاش کو مارو، تو وہ خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث کی۔ جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس گائے کے پاس پہنچے تو یہ گائے ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس گائے کی قیمت دے کر اس کو خرید لیا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چاچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار
ضرور کریں اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔